السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو، دل کیا کہ دوستوں کو گفٹ دوں تو پیارے دوستو، ہمارا بہت ہی پیارا دوست پنجاب انڈیا سے امرتسر سے پنجاب امرتسر سے لبیر سنگھ نے فرمائش کی تھی کہ استاد یہ نسخہ ضرور بنائیں، تو اس کے لیے میں اور آپ دوستوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ایک ایسا کچھ تھا جو آپ بنائیں گے تو سمجھیں کہ قوت با اور حسابی کمزوری کا مایہ ناز نسخہ آپ نے بنا لیا۔ تو بغیر تمہید کے پیارے دوستوں چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ایک بار لائک کر دیں، اور نیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ جی پیارے دوستوں، کرنا کچھ یوں ہے کہ 5 گرام دار چکنا لینا ہے، 5 گرام رس کپور لینا ہے، 11 عدد لیمن لے کر ان کا پانی اچھی طرح نچوڑ لینا ہے، مقطر کر لینا ہے، اور اس میں دار چکنے کی رگڑائی کر دینی ہے۔ اتنی رگڑائی کریں کہ وہ حلوے ٹائپ بن جائے، لیوی ٹائپ بن جائے۔ سمبل فار کی ڈلی یہ حضرت رس 1.5 کپور سے 2 دار تولہ کی چکنا لیں، شروع کیا ہے آپ کی دعاؤں سے اور یہ دار چکنے کی انشاءاللہ۔ جو لیوی بنی ہے یہ اس کے اوپر لیپ کر دیں۔ ایک بار کریں، خشک کریں، دوسری بار پھر کر لیں، یعنی کہ سارا دار چکنا اور رس کپور جو ہے وہ اوپر سمبل فار کے لگ جائے۔ تو پیارے دوستو، ایسا کرنا ہے کہ یہی طریقہ ہے آپ شنگریف کا۔ اگر شنگریف پر لیپ کر لیں گے تو شنگریف بنا لیں، اگر سمبل فار پر لیپ کر لیں تو سمبل فار تیار ہو جائے۔ اور اگر دونوں کٹھے کرنے ہیں تو 6 گرام دار چکنا رس کپور لینا ہے، اور 1 تولہ یا 1.5 تولہ شنگریف اور سمبل فار لے لیں، اور علیحدہ علیحدہ ان کے نقدے بنا لیں اور دال ماش کا لیپ کر لیں۔ اب ایسا کرنا ہے کہ دال ماش رات کو جو بھگو دی ہو، کم از کم 50 گرام ہو، رات کو بھگو دیں، صبح پانی گرا کر اس کو اچھی طرح رگڑیں، یہ آٹے کی طرح بن جائے جیسے گوندا آٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹکی جو دار چکنے والی اور سمبل فار والی آپ نے خشک کی ہے ڈیلی سی، اس کے اوپر لیپ کر کے خشک کر لیں، ہلکا ہلکا لیپ کریں، اس کو خشک کریں، پھر دوبارہ لیپ کریں، خشک کریں، اور تیسری بار پھر لیپ کر کے خشک کر لیں۔ اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ السی کا اصلی تیل جو آپ نے سامنے نکلوایا ہوا ہو، وہ کسی چھوٹے برتن میں، گہرے برتن میں، یعنی کہ فلاوٹ والا برتن نہ ہو، گہرا ہو، ½ کلو سے کلو تک اس میں ڈال دیں، اور یہ تانبے کی تار سے باندھ کر یہ گولا سا جو آپ نے بنایا ہے جس کے اوپر دال ماش لگائی ہے، وہ آپ اس کے اندر لٹکا دیں، تانبے کی تار سے باندھ کر لٹکا دیں، پیندے کے نیچے نہ لگے اور تیل سے باہر نہ رہے، اور دھیمی آگ جلا دیں، اتنی دھیمی جلائیں کہ تیل ابالا نہ کھائے، بس گرم ہو جائے۔ تھوڑا سا گرم سے آگے ہوگا تو وہ ٹکی کو اچھا سیک پہنچے گا اور وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب براؤنش دیکھتے رہیں، تھوڑی دیر بعد اٹھا کر دیکھ لیا کریں، کیونکہ وہ لٹکی ہوگی کسی تار کے ساتھ، تانبے کی تار اوپر لوہے کی سلاخ کے ساتھ باندھ دیں، تو اس کو اٹھا کر دیکھ لیا کریں۔ جب جلنے کے قریب ہو تو آگ بند کر دیں اور اس کو اس میں پڑا رہنے دیں۔ جب تیل ٹھنڈا ہو جائے نکال لیں، دال ماش اتار لیں اوپر سے، اور جو اندر سے دار چکنا، رس کپور اور سمبل فار ہے، اس کو رگڑائی شروع کر دیں۔ 25 عدد لیمن کی اس کے اندر رگڑائی کر دیں۔ تو جب رگڑائی شروع کر دیں، رگڑتے یہ رگڑتے حضرت رس کپور دار اس میں چکنا اگر شروع ہو کیا ہے سکے آپ کی دعاؤں سے سیاہ چارہ گلاب ہو تو تھوڑا تھوڑا وہ انشاءاللہ۔ ڈالتے رہیں، کیونکہ اڑے نہ۔ جب ہم چیز کو کشتہ کو رگڑتے ہیں تو وہ اڑتی ہے، اڑنے نہ پائے، ہلکا ہلکا چھینٹا لگاتے رہیں، زیادہ نہیں ڈالنا۔ تو اس کو کم از کم 72 گھنٹے رگڑ لیں۔ تو لو جی بھائی جان، آپ نے ایک بہت ہی مایہ ناز نسخہ تیار کر لیا۔ جو نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں
حکمہ حضرات، یہ اعصابی کمزوری کے لیے، قوت جسمانی کے لیے، قوت باہ کے لیے اور حرارت عزیزی کے لیے یہ بہت مایا ناز نسخہ آپ نے تیار کر لیا۔ جہاں آپ سمجھیں کہ اعصاب کی کمزوری ہے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سمبل فار استعمال کرائیں۔ اس کی خوراک پیارے دوستو آدھا چاول ہے، آدھا چاول خوراک ہے، استعمال کروائیں، انشاءاللہ 7-8 خوراکیں کافی ہوں گی۔ کھانے میں تلی اشیاء بند کر دیں اور دودھ گھی زیادہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ چوری کھا کر یہ استعمال کریں اور دن میں 1 بار یا 2-3 بار دودھ نیم گرم پی لیا کریں۔ ٹھنڈی اور برف والی چیزیں، تلی چیزیں، شورمے، برگر، مرغا، بوتل وغیرہ سے پرہیز کریں۔ جی یہ مردانہ طاقت کے شاہکار نسخوں میں سے نسخہ ہے۔ ذکاوت جریان، صورت انزال، نفس میں سختی کی کمی کو 40 دنوں میں دور کرتا ہے۔ پرانے سے پرانے پیشاب کے قطرے آتے ہوں، پہلے آتے ہوں یا بعد میں آتے ہوں، الحمدللہ ہمیشہ کے لیے بند۔ اگر ذکاوت بڑھ گئی ہو تو اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آب حیات سے کم نہیں ہے۔ ذکاوت والوں کے لیے جو بندہ بیوی کے پاس جاتے ہی بوس و کنار کرتے ہی ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں اور ڈراپس آتے ہیں، وہ ضرور استعمال کریں۔ خاص طور پر یہ نسخہ لاجواب ہے مردانہ طاقت کے لیے۔ وہ حضرات جو نیلی پیلی گولیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں اور اپنی صحت تباہ کر چکے ہیں، ایک بار ضرور آزمائیں۔ ٹائمنگ اور مردانہ طاقت میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ بندہ اس کو جادو اثر سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی مایا ناز نسخہ آپ دوستوں کے لیے پیش کیا ہے، امید کرتا ہوں پسند کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔